حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ تو اب حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون سا مومن ایمان کے اعتبار سے افضل ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے وہ سب سے اچھے ایمان والا ہے۔ یعنی جس کا اخلاق اچھا ہے وہ سب سے اچھے ایمان والا ہے۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کے اوپر غور کرنا چاہیے، کیونکہ بندے کے مناقب میں سب سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے، اس سے مردوں کے جواہر ظاہر ہوتے ہیں اور انسان اپنی تخلیق کے ساتھ چھپا ہوا اور اپنے خلق کے ساتھ مشہود ہوتا ہے۔ حضرت استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بے شمار خوبیوں کے ساتھ خاص کیا، لیکن اس کے بعد جس قدر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف خلق کے ساتھ کی، کسی اور وصف کے ساتھ نہیں کی۔ اللہ جل نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ سامعین محترم، اخلاق جو ہے یہ بندے کا نکھار ہوتا ہے، جس کے ساتھ بندہ پہچانا جاتا ہے۔ حضرت واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے آپ کا وصف خلق عظیم کے ساتھ بیان فرمایا، کیونکہ آپ نے دونوں جہانوں کی اشیاء دیکھ کر صرف اللہ کی ذات پر اکتفا کیا۔ اور حضرت واسطی ہی فرماتے ہیں، خلق عظیم یہ ہے کہ اللہ کی خوب معرفت کی وجہ سے نہ خود کسی سے جھگڑے اور نہ اس سے کوئی جھگڑے، یعنی اس کو خلق کہتے ہیں، خلق کا معنی ہے۔ اور حضرت حسین بن منصور فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم حق تعالیٰ کا مطالعہ کر چکے ہو تو اس کے بعد مخلوق کا ظلم تم پر اثر انداز نہ ہو۔ یعنی اخلاق کی کتنی زبردست تعریفیں کی گئی ہیں۔ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہارا مقصود اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، یعنی تمہارا مقصود جو ہے صرف رب تعالیٰ کی ذات ہو۔ حضرت قطانی فرماتے ہیں کہ تصوف خلق ہے، پس جو شخص تم سے خلق میں بلند ہوگا تم سے تصوف میں بلند ہوگا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ سے سنو کہ میں اپنے غلام کے بارے میں کہوں کہ اللہ جل سے ذلیل کرے تو گواہی دو کہ وہ آزاد ہے۔ حضرت فضیل فرماتے ہیں، اگر بندہ پورے طور پر نیکی کرتا ہو اور اس کے پاس مرغی ہو اور اس سے وہ برا کرتا ہے تو وہ بندہ نیک نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت فضیل کہ بندہ ساریاں نیکیاں کرتا رہے لیکن اس کے پاس اگر مرغی ہے نا، مرغی کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا نہیں ہے تو وہ بندہ نیک نہیں ہے۔ یعنی اخلاق کی کتنی اعلیٰ مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے۔ تو حضرت فضیل کی اس بات کو دیکھیے کہ مرغی کے ساتھ رویہ اچھا نہ ہو تو اس بندے کو نیک نہ سمجھو۔ آج تو ہم انسانوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ کتنا ظلم کرتے ہیں۔ انسان ہماری زبان سے پناہ چاہتے ہیں، پتہ نہیں ہم کیسے کیسے الفاظ بولتے ہیں ان کے بارے میں، پتہ نہیں ہم ان کی کتنی دل آزاریاں کرتے ہیں۔ تو حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ انسان ساری نیکیاں کرے
بندہ پورے طور پر نیکی کرتا ہو اور اگر وہ مرغی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا تو وہ نیک نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، حضرت احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے خلق کس سے سیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا حضرت قیس بن عاصم منکری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ پوچھا گیا ان کے اخلاق کس حد تک تھے؟ آپ نے جو ان سے اخلاق سیکھے ہیں ان کے اخلاق کتنا اعلیٰ تھے، وہ کتنے خلق کے مالک تھے؟ فرمایا ایک دن وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ ان کی خادمہ سیخ لے کر آئی جس پر بھنا ہوا کباب تھا، یعنی کباب بنا کر وہ سیخ کے اوپر تھے، وہ حضرت کے پاس لے آئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے ہاتھ سے آپ کے بیٹے پر گر گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ یعنی خادمہ جو تھی وہ جب سیخ لے کر آئی، گرم گرم سیخ تھی، تو حضرت قیس بن عاصم منکری جو تھے ان کا بیٹا ان کے پاس بیٹھا تھا، تو جیسے ہی خادمہ آئی اس کے ہاتھ سے سیخ گری، اس کے بیٹے کے اوپر جا پڑی۔ اسے اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ اس شدت کو برداشت نہ کر سکا، وہ اس دنیا سے چل بسا۔ تو پھر دیکھیے حضرت قیس بن عاصم منکری نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ لونڈی گھبرا گئی، تو آپ نے فرمایا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہو۔ دیکھو کہ خادمہ لونڈی ہے، اس کی وجہ سے ان کے بیٹے کا وصال ہوا، وہ دنیا سے چل بسے۔ اولاد کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ تو جب دیکھا کہ لونڈی خادمہ جو تھی وہ پریشان ہو گئی ہے، خوف زدہ ہو گئی، پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوگا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ جاؤ، رب تعالیٰ کی رضا کے لیے میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ اتنے اخلاق کے مالک تھے، اگر کوئی تکلیف بھی دے جاتا تو اسے قبول کر لیتے اور اس کے اوپر صبر کرتے اور رب کی رضا کے لیے اسے معاف فرما دیتے۔ حضرت شاہ کرمانی فرماتے ہیں حسن خلق کی علامت تکلیف پہنچانے سے رک جانا اور تکلیف برداشت کرنا ہے۔ حضرت شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ خلق کی مثال یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو، اس کی تعریف یہ ہے، اور اگر کوئی تکلیف دے دے تو اسے قبول کر لو، اس کے اوپر صبر کرو، وویلا نہ کرو، اس کے ساتھ جھگڑو نہ، لڑائی نہ کرو، بلکہ صبر کے ساتھ برداشت کر جاؤ، یہ خلق کی علامت ہے۔ تو سامعین محترم، ہم دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہمیں گالی دے دے، ہمیں چھوٹی سی تکلیف پہنچا دے، پتہ نہیں ہم کیا کر دیتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ غم زدہ شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ بد اخلاق ہے، یعنی جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں وہ سب سے زیادہ غم زدہ شخص ہے۔ تو آج ہمارے اخلاق تو ہیں ہی نہیں، دور تو دور ہمارے بہن بھائی، والدین، اولاد، گھر والے، یہ سب ہم سے تکلیف میں ہیں۔ جب بھی ہم بولتے ہیں، ہماری زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو کسی نہ کسی کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اخلاق دیکھنے چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ حضرت وہاب فرماتے ہیں بندہ جب 40 دن تک کسی بات کو اپنا خلق یعنی عادت بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی فطرت بنا دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کہ میرے اخلاق اچھے ہو جائیں تو حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ 40 دن تک جس چیز کو اپنایا جائے نا، اللہ تعالیٰ اس کی وہ فطرت بنا دیتا ہے۔ تو ایسے ہی فرمایا جاتا ہے کہ جو بندہ 40 دن 5 وقت باجماعت نماز ادا کرے تو رب تعالیٰ اس کی فطرت بنا دیتا ہے، پھر اس سے نماز نہیں چھوٹتی۔ تو ہم کوشش تو کریں، رب پر توکل کر کے ہم یہ کام کریں، دیکھیں رب کیسا عطا فرماتا ہے۔ تو اسی لیے ہم اگر 40 دن یہ کوشش کر لیں، کتنا زبردست نسخہ بتایا ہے۔ 40 دن جب بھی جس سے ملیں مسکرا کر ملیں، جب بھی جس سے ملیں اچھے الفاظ کے ساتھ ملیں، جب بھی کسی کے پاس بیٹھے تو اچھی گفتگو کریں، جب بھی کسی سے ملیں تو اسے خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں۔ یہ نہ ہو کہ جب بھی ملیں اسے گالی دیں، اسے کوئی ایسی بات کریں جس سے اس کا دل دکھے،
لوگوں کو تکلیف دیں، یہ نہ ہو۔ اگر 40 دن ہم یہ پریکٹس کر لیں تو انشاءاللہ جو بزرگوں نے فرمایا ہے رب تعالی ہماری یہ فطرت بنا دے گا کہ جس سے بھی ملیں گے وہ دوبارہ کوشش کرے گا کہ ایک بار اور مل جاتا۔ میرے ایک دوست ہیں، علامہ صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں میں ٹیسٹ دینے کے لیے لاہور گیا۔ جب میں لاہور پہنچا اس دفتر میں جہاں میں نے ٹیسٹ دینا تھا، وہ کہتا ہے کہ گیٹ کے اوپر جو سیکورٹی گارڈ کھڑا تھا، جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ میری تلاشی لی ہے اور اتنے اخلاق کے ساتھ مجھ سے پوچھا ہے کہ کہاں سے آئے ہو۔ میں نے بتایا کہ میں بکر سے آیا ہوں۔ پوچھا کس کام کے لیے؟ میں نے یہ بتایا کہ میں نے ٹیسٹ دینا ہے، فلاں چیز کا ٹیسٹ دینا ہے۔ اچھا اتنا سفر کر کے آئے ہو، تھک بھی گئے ہوگے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ وہ آج بھی کہتا ہے کہ جب اس کے یہ الفاظ تھے نا، تھا وہ سیکورٹی گارڈ، یعنی چند روپیوں کی نوکری کرتا تھا، لیکن اس کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ آج تک مجھے یاد ہے، میرا دل کرتا ہے کہ جب بھی لاہور جاؤں ٹیسٹ نہ بھی دینا ہو ایک مرتبہ پھر اسی کے پاس جاؤں تاکہ وہ دوبارہ مجھے الفاظ کے ساتھ یاد کرے۔ یعنی اس کا اتنا اخلاق تھا کہ وہ واپسی آ گیا ہے لیکن آج تک نقشہ اس کے ذہن میں ویسے کا ویسا ہے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ ہم جس سے بھی ملتے ہیں اس کے ذہن میں بھی نقشہ باقی رہ جاتا ہے کہ کوئی ایسا ملا تھا کہ جب بھی ملا ہے دل پر چوٹ لگا کر گیا ہے، زخم تازہ کر کے گیا ہے، جب بھی ملا ہے کوئی نہ کوئی تکلیف دے کر گیا ہے۔ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو ہمیں بھی اپنے اخلاق اچھے کرنے چاہیے۔ تو آئیے دیکھیے کہ بزرگ کس اخلاق کے مالک تھے۔ بزرگوں سے سیکھتے ہیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے طور طریقے کو پڑھیں، پھر دیکھیں کہ وہ کتنے اخلاق کے مالک تھے۔ رب تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا بنا دے۔ کہا گیا کہ ایک عبادت گزار کی بکری تھی، اس نے اسے 3 ٹانگوں پر کھڑا دیکھا تو کہا اس کے ساتھ سلوک کس نے کیا؟ اس کے غلام نے کہا کہ میں نے کیا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں اس کے ذریعے تمہیں غم زدہ کروں۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس کے ذریعے میں تمہیں حکم دینے والے یعنی شیطان کو غم زدہ کروں گا، جا تو آزاد ہے۔ غلام نے کیا کیا؟ اپنے آقا کو تکلیف دینے کے لیے، اسے غم پہنچانے کے لیے اس کی بکری کو 3 ٹانگوں پر کھڑا کر دیا، ایک ٹانگ کو باندھ دیا۔ جب آقا نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے تو غلام نے آگے سے جواب دیا کہ میں تجھے تکلیف دینے کے لیے، تجھے غم پہنچانے کے لیے یہ کیا ہے۔ تو آگے سے آقا نے کیا جواب دیا؟ عبادت گزار تھا، رب کا نیک بندہ تھا، اس نے کہا نہیں، بلکہ جس نے تجھے حکم دیا ہے یعنی شیطان نے کہ ایسا کر، میں اس کو غم پہنچاؤں گا، جا رب کی رضا کے لیے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اتنے اخلاق کے مالک، اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو بدلے میں وہ اسے تکلیف نہیں دیتے بلکہ اس کے لیے پھول بچھا دیتے ہیں، کانٹے نہیں دیتے بلکہ اسے خوشبو دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اخلاق بزرگوں کا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم سے پوچھا گیا کہ آپ دنیا میں کبھی خوش ہوئے ہیں؟ فرمایا ہاں، 2 مرتبہ خوش ہوا ہوں۔ اخلاق دیکھیے، ایک مرتبہ جب میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، ایک کا شخص آیا اور اس نے آ کر میرے اوپر پیشاب کر دیا۔ دوسری مرتبہ جب میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص نے آ کر مجھے تھپڑ مارا تھا، وہ مجھے تکلیف دے رہے تھے تو میں نے رب کی رضا کے لیے انہیں معاف کر دیا، تو مجھے اپنا وہ عمل اتنا پسند آیا کہ میں خوش ہو گیا۔ تو دیکھیں کہ ہمیں کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھ لے۔ ایک جگہ میں بیٹھا تھا، میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے، میں نے کیا دیکھا کہ ایک بندے نے ایک دوسرے بندے کو دیکھا ہے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو، جھگڑا شروع ہو گیا۔ پوچھا بات کیا ہے؟ اس نے کہا اس نے میری طرف دیکھا کیوں ہے؟ یعنی ہماری نگاہ کے اندر بھی یہ اثر ہے کہ پرلے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور بزرگوں کو دیکھیے کہ اگر وہ حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے اوپر پیشاب کر دیا، اس وقت مجھے خوشی ہوئی تھی، میں نے رب کی رضا کے لیے معاف کر دیا تھا۔ جب دوسری مرتبہ ایک شخص نے مجھے آ کر تھپڑ مارا تھا تو میں نے رب کی رضا کے لیے معاف کر دیا، اس وقت مجھے خوشی ہوئی تھی۔ کہا گیا کہ حضرت ویسے کرنی کو بچے دیکھتے تو آپ کو پتھر مارتے، آپ فرماتے تم نے مجھے پتھر ضرور مارنے ہیں تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارا کرو تاکہ میرا خون نہ بہے جس سے میرا وضو ٹوٹ جائے۔
اگر مارنا ہے تو مارو ضرور، اگر اسی میں تمہاری خوشی ہے تو تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے، اگر مارنا ہے تو مارو ضرور لیکن چھوٹے چھوٹے مارو۔ بزرگوں کے اخلاق دیکھیے، تو ہمیں بزرگوں کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، پھر دیکھیں کہ رب تعالیٰ کیسا ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دی، وہ آپ کے پیچھے آ رہا تھا، جب قبیلے کے قریب پہنچے تو ٹھہر گئے اور فرمایا اے نوجوان، اگر کچھ گالیاں باقی رہ گئیں تو وہ بھی کہہ ڈالو تاکہ قبیلے کے بعض نہ سمجھ تمہاری گالیاں سن کر تمہیں جواب نہ دے دیں۔ حضرت احنف بن قیس کیا کہتے ہیں گالیاں دینے والے کو؟ جب وہ گالیاں دے رہا تھا تو آگے سے جواب دیا کہ اگر کچھ گالیاں دینی تو یہاں پر دے دو، جب میں قبیلے پہنچ گیا نا مجھ سے بھی کچھ محبت کرنے والے ہوں گے، جب تم نے گالیاں دینی ہیں تو تمہارا جواب دیں گے، تمہیں گالیاں دیں گے، تمہیں تکلیف پہنچے گی، اگر کچھ گالیاں باقی رہ گئی یہاں پر دے دو، قبیلے میں جا کر نہ دینا۔ تو یہ تھا ان کا اخلاق۔ اگر ہم بزرگوں کی سیرت پر عمل کریں، ان کے ہم سیرت کو پڑھیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں، تو کیا ہمارے اخلاق ایسے نہیں ہو جائیں گے؟ آج ہم سے والدین پریشان ہیں، پہلے ہوتا تھا کہ اولاد اپنے والدین سے ڈرتی تھی، اب بوڑھے والدین اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں کہ بیٹا جب زبان کھولے گا تو پتہ نہیں کیسی ہوگی، کتنی تکلیف پہنچے گی۔ تو یہ چیزیں اگر ہم بزرگوں کے طریقہ کار کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں تو ہمارے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں کہ حضرت علی بن ابی طالب نے اپنے ایک غلام کو بلایا تو اس نے جواب نہ دیا، دوسری مرتبہ بلایا تو اس نے جواب نہ دیا، تیسری مرتبہ پھر بلایا تو اس نے جواب نہ دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کے پاس گئے اور جا کر فرمایا آپ نے سنا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا سن رہا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کس چیز نے تجھے جواب نہ دینے پر ابھارا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے آپ کی طرف سے سزا کا ڈر نہیں ہے، اس لیے میں نے سستی کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا چلو رب کی رضا کے لیے میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ یعنی اس نے دیکھو کہ کتنی غلطی کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دینا چاہیے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ آپ کا اخلاق دیکھو کہ آپ نے اسے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد فرما دیا۔ تو سامعین محترم، حضرت حریری فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں آیا، اللہ پاک نے اس شہر پاک کی حفاظت فرمائے، تو پہلے میں نے حضرت جنید بغدادی کے پاس گیا تاکہ وہ میری طرف آنے کی تکلیف نہ کریں، میں نے ان کو سلام کیا، پھر میں اپنی منزل کی طرف گیا۔ جب میں نے مسجد میں صبح کی نماز پڑھی تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے پیچھے والے صف میں تھے۔ میں نے کہا میں اسی غرض سے کل آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ تکلیف نہ فرمائیں، تو انہوں نے فرمایا وہ تمہاری مہربانی تھی، یہ ہمارا حق ہے۔ یعنی بزرگوں کو دیکھیا کہ دوسروں کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کے خلق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا خلق وہ ہے جسے اللہ جل نے اپنے نبی کے لیے ارشاد فرمایا، ارشاد گرامی میں پسند فرمایا، یعنی اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو۔ یعنی معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو۔ کہا گیا کہ حضرت ابراہیم بن ادم کسی جنگل کی طرف نکلے تو ایک فوجی سے آپ کی ملاقات ہو گئی، اس نے پوچھا آبادی کدھر کو ہے؟ آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا، اس نے آپ کے سر پر مار کر اس طرح زخمی کر دیا کہ ہڈی زہر ہو گئی۔ جب وہ سپاہی آگے چلا گیا تو اس کو بتایا گیا کہ آپ خراسان کے زاہد حضرت ابراہیم بن ادم ہیں۔ وہ آ کر آپ سے معذرت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا جب تو نے مجھے مارا ہے تو میں نے اللہ جل سے تیرے لیے جنت کا سوال کیا ہے۔ اس نے پوچھا کیوں؟ فرمایا مجھے معلوم تھا کہ اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا فرمائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے مجھے نیکی ملے اور میری وجہ سے تجھے شر حاصل ہو۔ حضرت ابراہیم کو دیکھیے کتنا اخلاق تھا، جب اس نے مارا اسے سر پر زخم ہوا تو حضرت ابراہیم نے رب تعالیٰ سے اس بندے کے لیے جنت کا سوال کیا، یا مالک کریم اس بندے کو جنت عطا فرما۔ جب اس نے پوچھا کہ یہ کیوں کیا؟
تو حضرت ابراہیم بن ادم نے جواب دیا اس لیے کہ تم نے مجھے تکلیف دی تو میں نے اس پر صبر کیا اور تمہاری وجہ سے مجھے نیکی ملی ہے، یہ کیسے ہو کہ تمہاری وجہ سے مجھے نیکی ملے، میری وجہ سے تجھے شر ملے؟ تو میں رب تعالیٰ کی رضا کے لیے تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو سامعین محترم، ہمیں بھی بزرگوں کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ جب ہم ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو پھر ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، ہم بھی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ تو مالک کریم ہمارے اخلاقوں کو اچھا کرے، ہمیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک کریم ہمیں دوسروں کے حق پامال کرنے نہیں بلکہ ان کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی بولیں دوسروں کو راحت ملے، نہ کہ انہیں تکلیف ملے۔